یعنی تاریخ در حقیقت وہ علم ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں پیش آنے والے حادثات، واقعات اور اسی طرح سے جو بھی مثلاً حوادث رونما ہوئے ہیں زمین پر، علم تاریخ کیا کرتا ہے، ان سے متعلق بحث کرتا ہے۔ اچھا، علم تاریخ در حقیقت میں نے جو بات کی، میں نے کہا کہ زمین پر رونما ہونے والے واقعات سے متعلق بحث کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فزکس۔ اچھا، جو واقعہ زمین پر رونما نہیں ہوا لیکن ہمارے بلیف اور عقائد میں ہے، لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، ٹچ نہیں کیا جائے، اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس، جو یعنی نظر سے باہر اجل میٹا فزکس۔ تو در حقیقت تاریخ فزکس اور زمین پر رونما ہونے والے واقعات سے متعلق بحث کرتی ہے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں بیٹا؟ اس کے اندر جو پہلی چیز آ جاتی ہے وہ یہ کہ در اعلام وقت، یعنی سب سے پہلے زمانے کی پہچان کی جاتی ہے کہ وہ حادثہ کس زمانے میں کس وقت میں پیش آیا ہے، کون سا دور تھا۔ پہلی چیز تاریخ کی جو ہے اس میں وقت، تاریخ ہمیشہ وہ ہوتی ہے تاریخ جس میں وقت مشخص کیا جاتا ہے، معین کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی واقعہ ہم نیریٹ کرتے ہیں لیکن اس کا وقت ہم وہ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں اس کو، نہیں تو ٹھیک ہے وہ کوئی قصہ کہانی ہوگا، لیکن جب اس کے اندر وقت کی قید نہیں نا، تاریخ در حقیقت وقت کو قید کرتا ہے۔ اعلام وقت، آپ بتائیں کہ کس زمانے میں ہوا، کس سال میں ہوا، کس سن میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ بعض شناساندان زمان کاری است کہ وہ جو کام ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، وہ کس زمانے میں ہوا ہے۔ مثلا کربلا کا واقعہ کس زمانے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جو اعلان نبوت کیا وہ کس زمانے میں اعلان کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کسی بھی کام کے کا جو زمانہ ہے اس کی قید لگائی جاتی، اعلام وقت، اعلام کاری، ہاں جی، زمان کاری، خوب۔ اس کے بعد بے مبدئی کے گویائی حادثے بزرگ است یا دورے معلوم میان زمان حدوث دو واقع۔ تو اس میں جو ہے پہلی چیز یہ کہ ایک چیز آ جائے گی جگہ، ایک آ جائے گا زمان، کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کس زمانے میں ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے کس مکان پر ہوا ہے، کس مکان پر ہوا ہے۔ زمان بھی ہم نے قید کرنا، مکان بھی قید کرنا ہے۔ خوب، تیسری جو اہم چیز اس کے اندر آ جائے گی وہ ہے اس واقعے کا اصل واقعہ، کہ وہ واقعہ تھا کیا کہ جو پیش آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تھا کیا۔ تو تاریخ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے، زمان وقت، مکان وقت، اور وہ اصل واقعہ یا اصل حادثہ کے جو پیش آیا ہے وہ کیا تھا۔ اس کے بعد بیٹے مثلاً تاریخ کا لفظ جو ہے وہ ہے الرخت و برخت الکتاب، یعنی زمان کتابت، نامرہ معلوم کا۔ در حقیقت تاریخ عربی زبان کا لفظ ہے الرخت، جس کا مطلب ہے گزشتہ زمانے سے متعلق واقعات کو سننا، پڑھنا، بیان کرنا، یعنی ایسے واقعات جو تاریخ کے یعنی ماضی کا حصہ ہے۔ تاریخ ماضی سے متعلق، گزشتہ زمانے سے متعلق بحث کرتی ہے۔ خوب، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے فلاں تاریخ قومی فی الوجود، یعنی بخشندگی در قوم او بدو خاتم میں شود۔ مثلا تاریخ کیا ہے بیٹے؟ تاریخ یہ ہے کہ تاریخ ایک شیشہ ہے جو گاڑی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، سائیڈ پہ میرر، وہ شیشہ کیا کرتا ہے؟ ڈرائیور کے سامنے دیوار سائیڈ پہ شیشہ لگا ہوتا ہے، شیشہ کیا کرتا ہے؟ گاڑی میں در حقیقت آگے چلنا ہوتا ہے، وہ شیشہ ہمیں پیچھے کے حالات دکھا رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کیا گزر رہی ہے۔
تاریخ کی یہ ہوتی ہے تاریخی کہ تاریخ سے ہم ماضی کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا کیا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ مثلا یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو 2000 سال پیچھے لے کے چلے جائیں۔ تاریخ در حقیقت ایک ایسا علم ہے کہ جو ماضی سے عبرت حاصل کر کے مستقبل کو سنوارنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ماضی میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی قبیلہ اپنے سربراہ کا، اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں دیتا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ فرد، وہ قبیلہ، وہ ملک، وہ آرگنائزیشن وہ تباہ ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتی ہے، دشمن اس کے اوپر جلدی حاوی ہو جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے۔ تاریخ سائنس ہے، جیسے میتھمیٹکس ہوتی ہے نا، 2 + 2 = 4۔ تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ بالکل اسی طرح، تاریخ کہتی ہے اگر کوئی قوم کسی لیڈر کا ساتھ نہیں دے گی مثلا، تو وہ کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتی بلکہ جلد نابود ہو جائے گی۔ وہ دشمن اس کے اوپر جو اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں وہ آ کے تو ان کو، چونکہ وہ بکھرے ہوئے ہیں، انڈیویجول ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، انفرادی ہیں، ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اور کوئی جماعت آ کے ان کو کنٹرول کر لے۔ تاریخ کہتی یہ ہو کے رہے گا، جیسے 2 + 2 = 4 ہے، اسی طرح یہ ہو کے رہے گا کہ جب بھی کوئی قوم اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں دے گی وہ ناکام۔ مثلا تاریخ کہتی ہے کہ جو کوئی اسٹوڈنٹ سبق نہیں پڑھے گا وہ فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سبق نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، جو کوئی اسٹوڈنٹ سبق نہیں پڑھے گا وہ فیل ہو جائے۔ مثلا تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو کوئی عالم دین اپنے علم پہ عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر ایک باعزت، باوقار اور لوگوں کے دلوں پہ حکومت نہیں کر پائے گا۔ مثلا ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنے علماء ہیں، کتنے ان کے معاملے، لیکن جب وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے جو کچھ اسلام کہتا ہے۔ اب بات کی سمجھ آئی میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاریخ ایک سائنس کی طرح ہے جو گزشتہ واقعات سے متعلق بحث کرتی ہے اور ہمیں گزشتہ واقعات سے درس عبرت دیتی ہے کہ آپ جو ہے ماضی کو دیکھیں، یہ واقعہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ واقعہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ واقعہ ہوا، اگر تم بھی یہی واقعہ دہراؤ گے تو تمہارے بھی نتیجے، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ۔ لہٰذا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اور تاریخ کا جو پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جب کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم پیچھے کا سفر نہیں کر رہے، ہم پیچھے کا سفر نہیں کر رہے، ہم پیچھے کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ڈرائیور پیچھے کے حالات دیکھ کر گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں، ہم اس لیے تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے کو دیکھ کر آگے بہترین ڈائریکشن میں، بہترین برنامہ ریزی کے ساتھ، بہترین ڈیسیژن کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ بچ جائے گا۔ ایک اور مثال آپ کو دوں، دیکھیں ایک آدمی نے کوئی بزنس کیا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میرا ایک ہمسایہ تھا، اس نے بزنس کیا اس کا پولٹری وغیرہ کا، تو اس نے کوئی مرغیاں وغیرہ پالیں، جو بھی کیا، 5 سال اس نے اس بزنس میں لگائے۔ 5 سالوں کے بعد اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس کو کوئی خاص نفع نہ آیا، اس نے وہ بزنس ختم کر دیا، خوب اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے بیٹا، اب فار ایگزامپل اسی شخص نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی وہ کام کرنا چاہتا تھا، وہی جو میں نے کیا، وہی کام چھوٹا بھائی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اسے بتایا کہ اس کام کا نتیجہ یہ ہوتا، اگر آپ مثلا یہ کام کریں گے تو اس کام کے اندر کوئی نفع نہیں ہے، نقصان ہوگا، یہ مقصد ہے بہت نفع نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے ماضی کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تجربہ جو ہے
اگر اپنے بھائی سے شیئر نہ کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ 5 سال لگانے کے بعد اس کا بھائی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس پہ وہ پہنچے. جی مطلب یہ پیسہ بھی ضائع، 5 سال وقت بھی ضائع. اچھا، اب جب یہ جس بندے نے تاریخ میں اس چیز کا ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا، جب یہ اس کے پاس آ جائے گا، انتہائی امپورٹنٹ بات ہے آپ کو، جب یہ بندہ اس کے پاس آئے گا، اس کو 2 جملوں میں بتائے گا، بھائی اس کام کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بچت نہیں. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کہ اس کے 5 سال وقت بھی بچ جائے گا. نیا جو کام کرنے والا ہے اس کا 5 سال وقت بھی بچ جائے گا، اس کی زحمت بھی بچ جائے گی، اس کا پیسہ بھی بچ جائے گا. یہ تاریخ ہے. یہ تاریخ ہے کہ تاریخ ہمیں ماضی سے متعلق رونما ہونے والے حادثات، واقعات اور امور، کام وغیرہ ان کے متعلق گائیڈ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، تاکہ ہم ماضی کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر فیوچر کے بارے میں اپنی برنامہ ریزی اچھی کر سکیں. اور تاریخ جو ہے، تاریخ ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، نہ کہ پیچھے جانے کے لیے پڑھی جاتی ہے. پیچھے کو دیکھ کے ہم نے آگے کو سنوارنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ پولٹری کے کام میں جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں اس میں انوالو ہو جاتا ہوں، میں 5 سال وہی تک کے کھا بس. لیکن جو قومیں بھی، جو ملک بھی، جو فرقے، جو مذاہب، جو گروہ اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ روشنی میں رہتے ہیں. وہ ہمیشہ روشنی میں رہتے ہیں. جن لوگوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. دشمن کا، جو دشمنان کسی بھی قوم کو غلام بنانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے نوجوان نسل کی آنکھوں سے اس کی تاریخ اوجھل کر دو. جب ان کو اپنا ماضی پتہ نہیں ہوگا نا، وہ اندھے ہیں، ان کو جس طرف آپ لے کے چلے جائیں، ان کو جس طرف لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، لہذا تاریخ کیا کرتی ہے؟ ہمیں انلائٹنمنٹ، روشنی، نور عطا کرتی ہے. نور عطا کرتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تاریخ، جن جن ملکوں کی تاریخ مضبوط ہے، جو ملک اپنی تاریخ اور اپنے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کے پارلیمنٹ یا ان کے وزراء یا ان کے یہ وابستہ رہتے ہیں، جو بھی ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، وہ کیوں ترقی یافتہ ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی تاریخ سے استفادہ کریں. مطلب کیا؟ مطلب یہ وہ ریپیٹڈ کام ان کا تکرار نہیں کرتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو کام پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کرتے. اس لیے ان کا پیسہ بھی بچ جاتا ہے، ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے، ان کی انرجی بھی بچ جاتی ہے، جو طاقت لگانی ہوتی ہے نا کام سے، بالآخر طاقت لگانی. لیکن اس لیے تاریخ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کام مثلاً وہ کر چکے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس پہ اب اپنی وہ انرجی ضائع نہیں کریں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے، ایک نیا دروازہ کھولیں گے. ایک نیا دروازہ. بلب کس نے بنایا تھا؟ یہ جو بلب جل رہا ہے کس نے بنایا تھا؟ ایڈیسن. اس نے 999 تجربے کیے، 999 تجربے بلب بنانے کے. بلب نہ بنا. کسی نے اس سے کہا بس کر یار، بس کر. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جس کام کے پیچھے تو ہے وہ ہونے والا ہی نہیں، ہونے والا ہی نہیں، لہٰذا اتنا وقت ہو گیا. اس نے کہا میں نے کچھ کھویا نہیں ہے، میں نے 999 طریقے لکھ دیے ہیں کہ ان طریقوں کے اوپر آپ دوبارہ کوشش نہ کرنا، میں نے کر دی ہے، ان سے بلب بننے والا نہیں، تاکہ آنے والے لوگوں کا وقت بچ جائے، سیو ہو جائے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ قومیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے جو کام پہلے سے نتیجہ نہیں دیا ان کو ریپیٹ نہیں کرتی، ان کے اوپر اپنی انرجی نہیں لگاتی، ان کے اوپر. تاریخ ہمیں در حقیقت کم وقت میں تیزی کے ساتھ اوپر لے جاتی ہے، کم وقت میں تیزی کے ساتھ بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس لیے کہ جو بندہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلتا ہے اپنے مقصد کی طرف، وہ جلدی پہنچے گا.
یہ جو کبھی ادھر پھر جائے کبھی ادھر پھر جائے کبھی ادھر پھر جائے کبھی کون سا پہلے پہنچے گا؟ سیدھا چل جائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اس پہ جاؤ گے تو مقصد تک آپ جلدی پہنچ جائیں۔ لہٰذا کوئی تاریخ کے بارے میں معلوم ہوا کہ تاریخ کیا ہے؟ خوب، اب تاریخ کے اصطلاحی معنی در معنی اصطلاحی آن گفتیان تاریخ یعنی معلوم کردن احوال انبیاء و امامان و فرمان روایان و وزراء و خلفاء و حوادث بزرگ مانند جنگها فتوحات بر حسب زمان۔ خوب، کہتے ہیں کہ تاریخ کا جو اصطلاحی معنی ہے، اس اصطلاحی معنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ انبیاء کے حالات معلوم کرنے کا نام ہے۔ جی، معلوم کردن احوال انبیاء کہ نبی جو گزرے ہیں ان کا زمانہ کیسا تھا، ان کے حالات کیسے تھے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، نوح کی قوم نے کیا کیا، ابراہیم کی قوم نے کیا کیا، موسیٰ عیسیٰ کی قوم نے کیا کیا، پھر نبیوں نے ان سے کیا کہا، انہوں نے جواب میں کیا دیا۔ اس طرح سے احوال انبیاء کو معلوم کرنے کا نام ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے تاریخ احوال انبیاء، اسی طرح احوال امامان، ائمہ کے حالات کو معلوم، ائمہ کا زمانہ کیسا تھا، ائمہ کے زمانے میں لوگوں نے ان کے ساتھ کیا بیہیویئرز کیے، کیا رویے استعمال کیے، کیا برخورد کیا، ٹھیک ہے، اس کو جاننے کا نام تاریخ ہے۔ اسی طرح بادشاہوں کے حالات کو جاننے کا نام تاریخ ہے۔ کون سا بادشاہ کس ملک میں تھا، کس زمانے میں آیا، اس نے کیا کیا کمال کیے، کیا کیا اس نے کارنامے انجام دیے، کتنی فتوحات کی، کتنے علاقے چھوڑے، اس کو جاننے کا نام فرمان روایان کا۔ اسی طرح ان کے وزراء کو ان کے بارے میں جاننے کا نام تاریخ ہے۔ خلفاء کے بارے میں جاننے کا نام تاریخ ہے کہ کون سا خلیفہ آیا، اس نے کیا کیا، عثمانی خلیفے کیا تھے، عباسی خلیفے کیا تھے، اموی خلیفے کیا تھے، ٹھیک ہے، ان کو جاننے کا، ان کے حالات کو جاننے کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مثلا ایک غریب آدمی کی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، ایک اس کو تاریخ عوامی بھی ہو سکتی ہے، تاریخ ملوک بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بیٹے، تاریخ کے ذیل میں آ جاتی۔ تاریخ کا موضوع جو ہے ان سے متعلق بحث کرتا ہے۔ بس اس میں شرط کیا رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں تاریخ میں، کسی شخص سے، کسی بادشاہ کے زمانے میں ہوئے، کسی وزیر کے زمانے میں ہوئے، کسی خلیفے کے زمانے میں ہوئے، کسی نبی کے زمانے میں ہوئے، کسی امام کے زمانے میں، وہ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، فتوحات ہوئے ہیں، ان کو بحث کرنا، قلم بند کرنا، پڑھنا، جاننا، اس کا نام تاریخ ہے۔ شرط کیا ہے؟ میں نے پہلے جملے میں بتایا تھا، شرط یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں آئیں، ایک وقت، زمان، دوسرا جگہ، زمان اور مکان۔ زمان اور مکان کی قید کے ساتھ انبیاء کے حالات جاننا، ائمہ کے حالات جاننا، خلفاء کے حالات جاننا، بادشاہوں کے حالات جاننا، وزراء کے حالات جاننا، اہم حوادث کہتے ہیں حادثات کو، اہم حادثات کو جاننا بشرط وقت کی قید کے ساتھ، جگہ کی قید کے ساتھ۔ اس کو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ اس کو سوال ہے کہ اس دور میں تاریخ کون لکھتا تھا؟ ہاں میں بتاتا ہوں بیٹے، تاریخ بڑا ایک لمبا پروسیس ہے۔ تاریخ سب سے پہلے کس نے لکھنا شروع کی، کون لکھتے تھے، کیسے لکھتے تھے؟ تاریخ پہلے لکھی جاتی تھی یا نہیں لکھی جاتی تھی جبکہ کاغذ نہیں ہوتا تھا؟ تاریخ کیسے محفوظ کی جاتی تھی؟ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھیں گے۔ آج چونکہ میں تھوڑا تاریخ کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں تو ضرور پوچھیں گے آپ، جتنے دل چاہیں آپ سوال پوچھیں، ضروری ہے سوال پوچھنا، لیکن اس کے درس کے اختتام پہ، درس کے آخر پہ۔ بس بیٹے ایک جو ہے اس کی تعریف یہ ہے، تو بے ہمین سبب کتاب ہائی کے مشتمل بر این حوادث و احوال ہمراہ با تعین زمان آنها بودے تاریخ نام گرفت۔ پس وہ کتابیں جو ان حوادث کو،
ان واقعات کو، انبیاء کے واقعات کو، اماموں کے واقعات کو، بادشاہوں کے واقعات کو، وزیروں کے واقعات کو، حادثات کو، جو جنگیں ہوئیں ان کو، جو فتوحات ہوئیں ان کو بحث کرتی ہیں۔ ان کے جن کتابوں کے اندر اس علم سے متعلق بات ہوتی ہے ان کتابوں کو تاریخ کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی اس ڈومین میں بات ہوگی یہ علم تاریخ کی بات ہو رہی ہوگی، یہ علم تاریخ کی بات ہے۔ خوب، ان کو جو ہے یہ چیزیں جو ہیں در حالی کے وائی خبر و جمعان اخبار پیش از اواخر قرن دوم ہجری تعبیری از اندیشے و مفہومی بود کے بعداً تاریخ بر آن اطلاق گردید۔ تو پہلے بیٹے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا تاریخ کا لفظ بعد میں ان پہ آ کے لگا۔ پہلے ہوتا تھا خبر دینا، ہاں، یا اخبار۔ اخبار ہمارے پاس تو کاغذ کو کہتے ہیں، اخبار خبروں کی جمع، خبر کی جمع ہے، اخبار۔ پہلے اس کو کہا جاتا تھا کہ مثلا یہ خبر ہے نبی آدم نبی کی، خبر ہے نوح نبی کی، خبر ہے ابراہیم نبی کی، خبر۔ تاریخ کا لفظ ان کے اوپر قرن دوم میں آیا۔ قرن دوم کس کو قرن کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ اسلام کی ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کا پہلا 100 سال گزرنے کے بعد جب دوسرے 100 سال کا آغاز ہوا تو اس کو کہتے ہیں قرن دوم۔ قرن کہتے ہیں 100 سال کو، صدی کو قرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرن دوم میں لفظ تاریخ جو ہے خبر کے اوپر اطلاق ہوا، پہلے خبر تھی، پھر قرن دوم میں کیا ہوا، اس کو تاریخ کا نام دیا جانے لگا۔ خوب، ہمارے پاس یہ کوئی پتہ نہیں آپ کے سوال کا جواب کہ تاریخ کا لفظ کس زمانے سے حقیقت میں جو ہے یہ ہوا نافذ العمل ہوا کہ ماضی کی جو خبریں ہیں ان کے اوپر جو اخبار کا یا خبر کا لفظ ہٹا کے ان کے اوپر تاریخ کا لفظ کس زمانے میں ثبت ہوا ہے یا استفادہ ہو، یہ پتہ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ گرچہ از اواسط قرن دوم، اواسط یعنی درمیان، ہجری ان اطلاق رائج بودے، یعنی سمجھ لیجئے کہ دوسری صدی ہجری کے درمیان سے جو ہے یہ کہا جانے لگ گیا تھا کہ مثلا ماضی کی خبریں جو ہیں، احوال جو ہیں، ان کو وہ تاریخ کا نام دیتے ہیں، تاریخ کا نام، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے اتنا کافی، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ بس بیٹے، تاریخ ایک ایسا علم ہے جو ماضی سے متعلق ماضی میں ہونے والے حادثات، واقعات کا اور جو بھی رونما ہوا ان کو تاریخ کی، یعنی تاریخ کی قید کے ساتھ بیان کرتا ہے، زمان و مکان کی قید کے ساتھ بیان کرتا ہے، جس کے اندر جو ہے جس کے فوائد بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ ہمارا وقت بچاتا ہے، ہمارا ٹائم بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے جانا ہے، اس کا مطلب یہ پیچھے کے حالات کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے، بہترین برنامہ ریزی کرنی ہے تاکہ کم وقت میں، چونکہ زندگی کم ہے ہمارے پاس۔ اب امام خامنہئی فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، لازمی نہیں کہ خود جو ہے ہر کام اب خود تجربہ کریں، ٹھیک ہے نا، زندگیاں لگ جاتی ہیں ایک تجربہ کرتے کرتے نا، زندگی جب ایک بندے نے پہلے سے کر دیا تو آپ کیوں اس کے اوپر وقت ضائع کریں، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔